أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں یہاں موجود تمام علماء، مشائخ اہل سنت اور آپ سب کی خدمت میں سب سے پہلے مؤدبانہ سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. قبلہ ہزاروی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پرجوش بیان فرمایا. صحیح بات ہے، مجھے تو بیان کرنا بھی نہیں آتا. میں تو صرف چند کلمات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہزاروی صاحب کے بیان کے بعد اختتام ہو جانا چاہیے. اتنا ماشاءاللہ اچھا بیان کیا. محبت رسول بڑھانے کے سلسلے میں بہت ہی بہترین بیان تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکت عطا فرمائے اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے. چند کلمات انشاءاللہ حصول برکت کے لیے عرض کروں گا. دیکھیں، ایک تو اولاً یہ گزارش ہے کہ جب بھی کسی علمی مجلس میں جلوہ افروز ہونے کی سعادت حاصل ہو، ہمیشہ سیکھنے کی نیت سے تشریف لائیں. سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سیکھنے کا مطلب صرف سن کر اپنی قلبی کیفیات کی تبدیلی نہیں ہے. ہم لوگ عموماً ایسی مجالس میں آتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی اچھا سا بیان سننے کو ملے، نعتیں کوئی خوش الحان نعت خواں اچھے انداز سے پڑھے، اور جب ہماری قلبی کیفیات بدلتی ہیں یا جس کو ہم کہتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آج تو ہمارا آنا وصول ہو گیا. باہر نکل کے کہتے ہیں آج تو مزہ آ گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا قلب کسی کے انداز تقریر کو پسند نہ کرے، کوئی مشہور نامور نعت خواں نہ ہو، تو یہ جملے بھی سماع خراشی کا سبب بن جاتے ہیں. یار آج تو مزہ نہیں آیا. یعنی حضور کی محفل میں آنے کے بعد مزہ نہیں آیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مزے کے لیے آیا تھا، درجات کی بلندی کے لیے نہیں آیا. تو ہمارا مقصد فقط اپنی قلبی کیفیات کی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، جیسے حضرت صاحب نے آخر میں فرمایا کہ علماء کا وجود، اور حضرت صاحب نے بھی ارشاد فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو ہمیں سیکھنا اس انداز سے چاہیے کہ جو کوئی علمی بات بیان ہو اسے سنیں، سننے کے بعد کان سے سنیں، دل میں اتر جائے اور اسے پھر محفوظ رکھیں. چاہے اگر آپ کا حافظہ اچھا ہے تو حافظے میں، ورنہ اگر آپ کسی علمی محفل میں بیٹھے ہیں اور قلم ڈائری لے آئیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو لکھ لیں. یا اگر تھوڑا سا اچھا حافظہ ہے، آپ گھر جا کے اس کو لکھ ضرور لیں. پھر اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ 4 بار پڑھ کر کوشش کریں کہ آپ اسے بیان بھی کر سکیں. انہیں بند کر کے آپ اسے بیان کرنے کی عادت ڈالیں. اگر آپ نے علمی نکات سیکھنے کے بعد ذہن میں محفوظ رکھ کر انہیں بیان کرنے پر بھی ملکہ حاصل کر لیا، یہ ہے سیکھنا، اور یہ آپ کی کامیابی ہے. آج ہمارا بچہ گھر میں والد صاحب سے پوچھتا ہے ابا جان ہم 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ باندھ کر ادب سے اجتماعی طور پہ اردو میں صلاۃ و سلام یا کسی بھی لینگویج میں کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ 12ویں کیوں منائی جاتی ہے؟ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟ میرا زندگی کا یہ وسیع تجربہ ہے کہ اکثر والدین جو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں، کثرت سے جلسے جلوس اٹینڈ کرنے والے ہیں، وہ لاجواب ہو جاتے ہیں. بولتے ہیں بیٹا انشاءاللہ علماء کی محفل میں بیٹھو گے نا خود سیکھ جاؤ گے. چلو وہ تو سیکھ جائے گا، تو آپ بھی تو بیٹھے تھے، آپ نے کیا سیکھا؟ اسے مکمل سیٹسفائیڈ کرنا تو آپ کی ذمہ داری تھا. اور یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض اوقات ڈانٹ دیتے ہیں کس کی صحبت میں بیٹھنے لگے ہو، بڑے سوال کر رہے ہو، ان چیزوں کے بارے میں پوچھتے نہیں ہے بیٹا. اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہم نے دیکھا کہ جب کوئی شخص قرآن سے یا حدیث سے دلیل دیتا ہے اور فاسد استدلال کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دلیل اس کے موقف کے مطابق نہیں ہوتی، لیکن ہمیں چونکہ اپنا مسلک مکمل معلوم نہیں، ہم نے اسے سیکھنے کی، سمجھنے کی، ذہن میں محفوظ رکھ کر بیان کی قدرت حاصل کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی، تو یہ ون سائڈ دلائل سننے کے بعد ہم سمجھتے ہیں یہ صحیح کہہ رہا ہے اور شاید ہم
صحیح نہیں ہے۔ تذبذب کے عالم میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے، اور پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک میجورٹی دوسری طرف چلی جاتی ہے، عقیدے بدل لیتی ہے۔ پہلے اتنی کثرت سے آپ کو کسی مقام پہ بد مذہب نظر نہیں آئیں گے جتنے آج نظر آتے ہیں، اور آپ ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجیے، ان میں سے اکثر وہ ہوں گے جو پہلے میلاد بھی مناتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے، ادب سے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کی مائیں کہا کرتی تھی جا تجھے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا۔ لیکن آج ان کا ذہن بدل گیا۔ ذہن بدلنے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ رسمی طور پر علمی محفل میں آ کر بیٹھنا، وقتی طور پہ قلب کی تبدیلی یا کیفیت کی تبدیلی کو کافی سمجھنا، اور باہر نکل کے 2 تعریف جملے بیان کرنے کے بعد اس بیان کو بھول جانا، اور پھر نیکسٹ ٹائم جب کسی اور عالم کے سامنے بیٹھے تو خالی ذہن دوبارہ بیٹھ جانا۔ یہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے۔ سیکھیے، سمجھیے، ذہن میں محفوظ رکھیے، اور جب تک آپ نے جو سیکھا اسے آپ بیان نہ کر سکیں، سمجھے میں نے کچھ نہیں سیکھا۔ دیکھیں میری گزارش ہے یہ، آپ اس چیز کو سمجھیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر شخص کو عقیدے کا مبلغ بننا ضروری ہے۔ اگر نہیں بنیں گے، صرف علماء پر تکیہ کر کے رکھیں گے، تو علماء تک آپ کی رسائی، آپ کی نسلوں کی رسائی ہم وقت نہیں ہو سکتی ہے۔ نتیجہ بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ اللہ نہ کرے آپ کی آنکھوں کے سامنے گھر سے ایک بد مذہب پیدا ہوگا، اللہ نہ کرے، اور آپ جلتے کڑتے رہیں گے، اور نتیجہ بہت خراب نکلے گا کہ اس کی نسلیں بد مذہب ہوتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ میں نعت سن رہا تھا، اس میں دیکھیں 2 ورڈز یوز ہوئے، ایک امی کا لفظ آیا، ایک در یتیم۔ امی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہم نبی کو امی کہتے ہیں۔ امی کا لغوی معنی ہوتا ہے ان پڑھ، جس کو پڑھنا لکھنا نہ آئے اس کو امی کہتے ہیں۔ لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ امی استعمال ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کیا معاذ اللہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے ہاں شرعن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب لفظ امی استعمال ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی استاد کی مدد کے پڑھا لکھا، ان پڑھ، یعنی استاد سے نہیں پڑھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست اس کو تعلیم فرمائی۔ یہ معنی ہے امی کا، نبی کریم کے لیے جب ثابت کیا جائے گا۔ اسی طرح در یتیم، یتیم کا معنی یہ ہے وہ نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو جائے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تحقیراً یتیم کہا جائے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ لہذا آپ اٹھا کے پڑھیں لغت، یتیم کا معنی ہوتا ہے یکتا، واحد، لاکھوں میں ایک۔ تو در کہتے ہیں موتی کو، در یتیم کا مطلب ہوگا ایسا موتی کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو در یتیم کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ ہم کہتے ہیں جی یتیم موتی، ان کے والد صاحب بچپن میں فوت ہو گئے تھے اس لیے نبی کریم کو شاید یتیم کہہ رہے ہیں، نہیں، ہم اس معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ تو یہ سیکھنے سے آئے گا۔ تو لہٰذا ایک لفظ حضرت نے بیان فرمایا نجم صاحب نے، تو اس میں بدعہ کا لفظ کثرت سے آپ نے یوز فرمایا۔ میں 2 جملے اس پر بھی عرض کرتا ہوں کہ بدعت کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں بدعت لفظ ہے یہ بدعن سے نکلا ہے۔ بدعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بنانا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ یا مثال موجود نہ ہو۔ اس کو بدعت اسی لیے کہتے ہیں فعل کو یا عقیدے کو کہ ایسا فعل یا ایسا عقیدہ جس کی مثال پہلے کہیں نہ ملتی ہو، نیا عقیدہ، نیا عمل، نیا فعل، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بدعن کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، اور بدعت جو ہم شرعی اعتبار سے یا اصطلاحی اعتبار سے استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عقیدہ، وہ قول، وہ فعل، وہ عمل کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوا، اسے بدعت کہتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تراویح کی باقاعدہ جماعت قائم فرمائی تو آپ دیر سے تشریف لائے، دیکھا کہ جماعت ہو رہی تھی تو آپ کی زبان اقدس سے جملہ نکلا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر بدعت بری بھی نہیں ہے، تو نبی کریم کے دور کے بعد چونکہ شروع ہوا اس کو بدعت قرار دیا۔
اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلی بدعت لوگوں میں ظاہر ہوئی وہ ان کا پیٹ بھر کر کھانا ہے. اس کو بدعت قرار دیا. گویا کہ نبی کریم کے دور کے بعد جو کچھ شروع ہوگا اس کو بدعت کہا جائے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے ہی اشارہ مل گیا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی. جو نیا قول، نیا فعل، نیا عمل، نیا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا وہ برا، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو وہ برا نہیں ہوتا. اس کو بدعت حسنہ کہتے ہیں. یہ جو ہم میلاد مناتے ہیں، بعض لوگ اس کو بدعت یوں قرار دیتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے جس طریقے سے آپ یہ منا رہے ہیں، نعت خوانی اجتماعی طور پہ ہو رہی ہے، بیانات ہو رہے ہیں، مسجدیں سج رہی ہیں، جھنڈیاں لگائی جا رہی ہیں، جلوس نکالے جا رہے ہیں، کیا اس طرح نبی کریم نے کیا تھا؟ کیا ایسا صحابہ کرام نے کیا تھا؟ جواب ہوتا ہے کہ نہیں. تو جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ لہٰذا یہ بدعت ہوا. تو یہ ایک صریح دھوکہ ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور اس چیز کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیں. پہلی بات تو یہ کہ بدعت وہ چیز ہے کہ جو نبی کریم کے دور کے بعد پیدا ہوئی، یا لغوی معنی کے اعتبار سے ایسی چیز جس کے پہلے کوئی مثال اور نمونہ موجود نہ ہو. جبکہ ہم جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں یہ کسی جہت سے بدعت ہو ہی نہیں سکتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے جتنی ہم میلاد کے اندر چیزیں کرتے ہیں، ہم ایک مجموعے کو میلاد کہتے ہیں. مثلا نعت خوانی کرنا، نظم میں یا نثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے کمالات کا بیان کرنا، آپ کے مناقب بیان کرنا، پیدائش کے واقعات بیان کرنا، جلوس نکالنا اور جھنڈیاں وغیرہ لگانا، لنگر وغیرہ تقسیم کرنا، ان تمام کے مجموعے کو میلاد کہتے ہیں. یہ میلاد منا رہے ہیں. تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کہ آپ میرے کوشچنس کا جواب دیں کہ بتائیے نمک کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ مرچیں، گوشت، چاول، پیاز، ٹماٹر، گرم مسالہ جائز؟ جب ان کو ملا کے بریانی بنا لو تو ناجائز ہو جائے گا؟ جائز رہے گا. اسی طریقے سے ہم یہ بات یقیناً تسلیم کرتے ہیں کہ جس طرح اجتماعی اعتبار سے ان افعال کو ہم آج کر رہے ہیں، ایسے اجتماعی طور پہ نبی کریم کے دور میں نہیں تھا. لیکن ان میں سے جس بھی چیز کو اٹھا کر دیکھ لیں گے اس کی مثال آپ کو سرکار کے دور کیا اس سے پہلے بھی آپ کو مل جائے گی. جیسا ہزاری صاحب فرما رہے تھے نا کہ ازل سے ہی نبی کریم کی میلاد بیان ہو رہی ہے، آپ کی آمد کے تذکرے ہو رہے ہیں. بالکل صحیح بات. اس لیے کہ کلام اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے اس کا کلام بھی قدیم ہے، اور اس کا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا اور آمد کے کلمات پر مشتمل ہے. لہذا کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم کا میلاد ازل سے ہی بیان ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نبی کریم کے دور میں ثابت، صحابہ کرام کے دور میں ثابت. لہذا میرا اصل موضوع یہ نہیں ہے، میں ضمناً ایک بات آپ کو عرض کر رہا ہوں. تو یہ بدعت نہیں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ کیا نبی کریم نے کیا تھا، کیا صحابہ کرام نے کیا تھا؟ اگر نہیں کیا تو آپ کیوں کرتے؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی تھی، پلاؤ کھایا تھا، زردہ کھایا تھا، چاکلیٹ کھائی تھی؟ آپ نے گاڑی میں سفر کیا تھا؟ آپ نے کبھی مائک پر بیان کیا؟ کبھی صحابہ نے اسپیکر کی آواز پر نبی کریم کا بیان سنا؟ کیا اس طرح قالین مسجدوں میں بچھائے گئے تھے؟ کیا مسجدوں میں گنبد اور مینار بنائے گئے تھے؟ کیا نمازوں کی جماعت کے لیے اوقات مخصوص کیے گئے تھے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو علم دین سکھانے کے لیے درجہ بندی مقرر کی تھی کہ پہلے یہ کتابیں پڑھنی ہے، پہلے سال میں، دوسرے سال میں یہ، تیسرے سال میں یہ، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں سال میں یہ، اور اس وقت ختم بخاری ہوگا، اس وقت میری حدیثیں ختم ہوں گی تو تمہارے دستار باندھی جائے گی؟ کیا یہ سب اس زمانے میں تھا؟ نہیں، اس دور میں ہے. جب یہ سب جائز ہے تو صرف میلاد مصطفیٰ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس دور میں سب کچھ تھا؟ نہیں. اگر نہیں تھا تو پھر اب کیسے جائز؟ تو پوچھا جائے کہ کیا تم اس دور میں تھے؟
نہیں تو تمہارا وجود کیسے جائز ہو گیا؟ تم بھی تو اس دور میں پیدا ہوئے ہو نا، تو پھر بعد میں کیوں پیدا ہوئے؟ نبی کریم کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ جی بعد میں پیدا ہوئے کوئی بات نہیں، اللہ نے بعد میں پیدا کیا، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر بعد کے لوگوں کو اپنے حبیب کا میلاد منانے کا نیا طریقہ الہام فرما دیا جو پرانے سے تعلق رکھنے والا ہے، تو اس میں کون سے اعتراض کی بات؟ کون سی ایسی چیز ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوئی؟ شادی کے معاملات دیکھ لیں، بزنس کے معاملات دیکھ لیں، ایک دوسرے سے میل جول کے معاملات دیکھ لیں، مبارکباد کے معاملات دیکھ لیں، تعلیم کے معاملات دیکھ لیں، سب تبدیل ہو گئے ہیں۔ جب سب تبدیلی کے باوجود آپ یہ کہتے ہیں کہ جب تک دائرہ شریعت میں ہے جائز ہیں، تو جب تک میلاد مصطفیٰ کسی بھی انداز سے منایا جائے، جب تک دائرہ شریعت میں رہے گا اس کے جواز پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا، بالکل جائز اور حق ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آ کر بس بالکل سمیٹوں گا انشاءاللہ، اور مختصر میں بات عرض کروں گا۔ میں تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہ میں نے بیان کافی مقامات پر کیا، اور چونکہ اس سلسلے میں بڑی غلط فہمی میں نے محسوس کی، میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننے کے بارے میں چند کلمات عرض کرنا چاہوں گا، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آج ہمارا نوجوان پریشان ہے کہ بھائی جہاں جاتے ہیں یہ مولوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں، کیونکہ میں ایز اے مفتی سینکڑوں لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں روزانہ، نوجوان خاص طور پہ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب تو پریشان ہو گئے، کدھر جائیں، جہاں جاتے ہیں لڑائی جھگڑا فساد۔ تو بھائی یہ علمی فساد تو قیامت تک چلتا رہے گا، آپ کو صحیح چیز سیکھنی ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کو ذہن میں محفوظ رکھنا ہے، اور اس انداز سے سیکھنا ہے کہ آپ غلط میں امتیاز بھی کر سکیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے گا وہ یا رسول اللہ کہنے کو بھی جائز کہے گا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر تسلیم نہیں کرتا وہ کہے گا یا رسول اللہ کہنا کفر و شرک ہے۔ تو یہ حاضر ناظر کا عقیدہ ہے کیا؟ غور سے سمجھیے گا، اس کے دو معنی ہیں، ایک لغوی اور ایک شرعی۔ گزارش کروں گا یہ پکچرز نہ کھینچیں کیونکہ آپ ساؤنڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ذرا سنیے غور سے اور سیکھ لیجیے۔ ایک حاضر ناظر کا لغوی معنی ہے، لغوی معنی کے اعتبار سے حاضر مینز موجود، اور ناظر کا معنی دیکھنے والا۔ تو آپ سب بھی حاضر ناظر ہیں کہ موجود بھی ہیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور شرعی معنی کے اعتبار سے ایک زبردست قوت رکھنے والا ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھ رہا ہو جیسے یہ ہتھیلی دور و نزدیک کی آواز سن سکتا ہو، پوری کائنات میں جب چاہے جہاں چاہے اپنے جسم کے ساتھ ایک مقام پر یا ہزاروں مقام پر ایک وقت میں پہنچ سکتا ہو، اور اگر چاہے تو ایک ہی مقام پہ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر پوری کائنات میں جہاں چاہے جو بھی چیز دینا چاہے یا لینا چاہے وہ پکڑ سکتا ہو، جس کو کائنات میں تصرف فرمانا کہتے ہیں۔ تو یہ جب تمام چیزوں کا مجموعہ آپ مان لیں گے تو گویا کہ یہ حاضر و ناظر کا شرعی معنی ہے۔ آسان الفاظ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں اپنی قبر انور میں بالکل اسی طرح حیات ہیں جیسے آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے اس دنیا میں جلوہ افروز تھے، پوری کائنات کو بالکل اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی، دور و نزدیک کی آواز سننے پر اللہ کی عطا سے قدرت رکھتے ہیں۔ آپ چاہیں تو اپنے جسم کے ساتھ پوری کائنات میں جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، بلکہ ایک وقت میں ہزارہ مقامات پر ایک ہی وقت میں پہنچ سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے پوری کائنات سے جہاں سے چاہیں کوئی چیز اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، اور عطا فرمانا چاہیں تو فرما سکتے ہیں۔ یہ ہے حاضر ناظر کا معنی۔ اب حاضر ناظر میں یا رسول اللہ میں ربط کیا ہوا؟ ربط یہ ہے کہ حاضر ناظر کے معنی سے آپ نے اندازہ کیا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کریم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر دور و نزدیک کی آوازیں سماعت فرما رہے ہیں، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ندا یا رسول اللہ کرنا بھی جائز، اس لیے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور جو یا رسول اللہ کو کفر و شرک کہتا ہے وہ کہتا ہے میں نبی کریم کے لیے حاضر ناظر کا معنی نہیں مانتا۔ جب نہیں مانے گا تو نبی کریم کے دور سے سننے کو بھی وہ کہتا ہے آپ نہیں سن سکتے،
جب نہیں سن سکتے تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ نبی دور سے سن رہے ہیں، حالانکہ وہ نہیں سن سکتے، بلکہ دور سے سننا تو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. جیسے پاکستان سے کوئی آپ کو پکارے، آپ سنیں گے؟ نہیں. لیکن اللہ سنے گا، بالکل سنے گا. تو کہتے ہیں یہ طاقت بشری سے باہر ہے کہ کوئی اتنے ہزاروں میل دور کی آواز اپنے کان سے سن لے. لہٰذا یہ اللہ کا خاصہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دور سے سن سکتا ہے. اور جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے اگر آپ مخلوق کے لیے مانیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہٰذا نبی کو دور سے پکارنا کفر و شرک ہے. نتیجہ نکلا کہ یا رسول اللہ کہنا کفر و شرک ہے. سمجھ گئے آپ بات کی اختلاف کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس کی وضاحت کروں ایک بات اور عرض کروں گا. آپ نے لغوی معنی سنا، حاضر معنی موجود، ناظر معنی دیکھنے والا. اور شرعی اعتبار سے ایک مقام پر موجود شخص ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو ایسا دیکھ رہا ہو جیسے یہ ہتھیلی، اور دیگر معنی جس میں اضافہ. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو لغوی معنی کے اعتبار سے حاضر و ناظر کہنا جائز، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. لیکن اگر حاضر ناظر کا شرعی معنی اللہ کے لیے ثابت کریں گے تو کفر ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ کہ اسی پہلی شق یہ ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ کر پوری کائنات کو اس طرح دیکھنا جیسے یہ ہتھیلی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی ایک مقام ثابت کرنا کفر ہے. کیونکہ جو مقام اور جگہ میں ہوگا وہ جسمانیت ضرور رکھے گا، اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جسم رکھنا اور اس کا قابل تقسیم ہونا بھی لازم آئے گا. حالانکہ یہ دونوں عوارض دیگر مخلوقات ہو سکتے ہیں، عوارض مخلوقات ہو سکتے ہیں، یہ خالق کے عوارضات نہیں ہیں. اس لیے کہ قرآن میں اعلان ہو گیا لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں. تو اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے تو ہماری جسمانیت تو اللہ کی جسمانیت نہیں ہو سکتی. ہم ایک جگہ میں ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ میں نہیں ہو سکتا. اسی لیے جاء الحق میں حکیم الامت احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر ماننا بے دینی ہے. کس معنی کے اعتبار سے؟ شرعی معنی کے اعتبار سے. اس معنی کے اعتبار سے جس کو جاہلوں نے بعض نے کہا کہ دیکھو یہ رسول کو حاضر ناظر مانتے ہیں اور اللہ کو حاضر ناظر کہیں تو بے دینی ہو گئی. تو بھائی پہلے لغوی اور شرعی معنی تو سمجھو. وہ ایک عالم کا قلم چل رہا ہے، کسی جاہل کا تو نہیں ہے. تو حکیم الامت نے لکھا شرعی معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر کہنا بے دینی ہوگا. بس تھوڑی تھوڑی باتیں میں اسی پر عرض کروں گا، ٹائم کی قلت میرے پیش نظر ہے. پہلی بات کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے، اچھا چلے پہلے وہ بعد میں کرتا ہوں، تھوڑے سے دو تین اعتراض اور اس کے جوابات. پہلا اعتراض تو یہ کہ یا تو اسے کہا جاتا ہے جو زندہ ہو. آپ نبی کریم کو یا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ وہ لوگ تو الٹے سیدھے الفاظ بھی کہتے ہیں نا نبی کریم کے لیے. جو وفات پا گیا اس کو یا کے ساتھ ندا کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ ہمارا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو وفات پا گیا اسے بھی یا کے ساتھ ندا کرنا خود ہمارے نبی سے ثابت ہے. سرکار جب قبرستان تشریف لے جاتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. تو جب یا اہل القبور کہنا جائز تو یا رسول اللہ کہنا کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ دوسرا یہ کہ یاد رکھیں ہم یہ مانتے ہی نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مردہ ہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں زندہ ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا. اور یاد رکھیں عقیدے کی بنیاد خالی جوش عقیدت پر نہیں ہوتی، عقیدے کی بنیاد ایک دلیل کے اوپر ہوتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ابن ماجہ کی روایت ہے، ضعیف ہے، لیکن ابو داؤد کی روایت سند صحیح کے ساتھ ہے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے صحابہ تمہارا پڑھا ہوا درود ہماری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بعد الموت، اور آپ کی وفات فرما جانے کے بعد فرمایا و بعد الموت، ہاں ہمارے مر جانے کے بعد بھی تمہارا درود ہم پر پیش کیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اس لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا جسم زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے. فنبی اللہ حی یرزق، بس اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی فرما رہے ہیں. مانے یا نہ مانے؟
بولے مانے یا نہ مانے؟ ماننا تو پڑے گا۔ نبی نے فرمایا فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ، اللہ کا نبی زندہ ہے، یرزق، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ نہ مانے تو نبی کے کلام کو نہ ماننا لازم آئے گا، ایمان کی فکر کرنی پڑے گی، ماننا تو پڑے گا سرکار زندہ ہے۔ تو لہٰذا جب زندہ ہیں تو ہم زندہ کو ندا کر رہے ہیں، معاذ اللہ کوئی مٹی کے ڈھیر کو تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا نبی جس نے اس کو نبی مانا وہ مٹی کا ڈھیر بن گیا ہو، لیکن جس کو ہم مانتے ہیں وہ قبر میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ عوامی اعتراضات ہیں اور اکثر لوگ کرتے ہیں، اور اگر آپ یہ دلیل لے لیں گے نا، ایک دفعہ ذہن میں محفوظ رکھ لیں گے، ناکو چلے چموا دیں گے انشاءاللہ، سامنے والا آپ پہ غالب آ ہی نہیں سکتا۔ ایک ضمن میں بات عرض کرتا ہوں، ایک جگہ بیان کر کے نکلا تو ایک اسلامیات کا ٹیچر تھا، وہ مل گیا رستے میں، کہنے لگا میں نے ابھی آپ کا بیان سنا، آپ نے جو حدیثیں بیان کی اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل تھا۔ حالانکہ اس نے کتاب ایک کاپی نکالی، دیکھیں کہ آیتیں اس میں ساری جو اللہ کے لیے علم غیب خاص بیان فرمایا گیا، یا نبی کریم یا دیگر مخلوقات سے علم غیب کی نفی، وہ بہت ساری آیتیں لے کر آیا ہوا۔ میں نے اس سے کہا یہ آپ تھوڑا بند کریں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں، یہ بتائیے غیب کہتے کس کو ہیں؟ آپ یقین کیجئے وہ متحیر ہو گیا، کہنے کا اچھا میں بعد میں آؤں گا تیاری کر کے، میں نے کہا جاؤ شاباش۔ اچھا میرے ساتھ ایک دوست کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ چیز سیکھ لی، وہ مجھے بتا رہے تھے کچھ عرصے بعد میں کہیں سے گزر رہا تھا تو ایک شخص جو بدمذہب تھا ایک آدمی کو لے کے اسے کہہ رہا تھا بھائی نبی کو علم غیب نہیں ہوتا، اور یوں سمجھا رہا تھا، کہہ رہا میں پہنچ گیا وہاں پہ، میں نے آپ کا طریقہ استعمال کیا، میں نے کہا ٹھہر جاؤ تم یہ بتاؤ تمہیں غیب کی تعریف پتہ ہے؟ تو وہ اس نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، کہا جاؤ پہلے سیکھ کر آؤ۔ پھر بعد میں کہنا ہے کرو خود مجھے بھی نہیں پتا تھا، اگر مجھ سے پوچھ لیتا تو کیا ہوتا، لیکن اللہ نے میری عزت رکھی۔ دیکھیں ایک دلیل ہاتھ میں آئی، کم از کم غالب تو آیا نا، ایک شخص کے ایمان کو تو بچا لیا۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ یہ بالکل عظمت کے لحاظ سے بہت بڑی، ویسے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن آپ کے لیے ایک سہارا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ یا کے ساتھ ندا تو اسے دی جاتی جو سامنے موجود ہو، حالانکہ آپ نے خود بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں میل دور مدینہ منورہ میں ہیں، تو آپ یہ عجیب بات کر رہے ہیں، یا کے ساتھ آپ ندا کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس نے نحو کی ابتدائی کتاب بھی پڑھی ہوتی عربی لغت کی تو کبھی یہ جہالت کا مظاہرہ نہ کرتا۔ کلام عرب میں 5 الفاظ ہیں جو سامنے والے کی توجہ کو اپنی جانب مبذول کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، آیا، حیا، اے، ا اور یا۔ مثلا آواز دیتے ہیں حیا عبداللہ، آیا عبداللہ، یوں آواز دیں گے، تو اس میں سے آیا اور حیا جو ہے یہ دور کو شخص ہوتا ہے اس کو پکارنے کے لیے ہے، اے اور آ یہ قریب شخص کو پکارنے کے لیے ہے، اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لہذا یہ غلط اعتراض ہے کہ جو سامنے موجود اس کو یا کہہ سکتے ہیں، دور والے کو نہیں۔ لغت اٹھا کے پڑھیے، لغت بتاتی ہے عرب لوگ اس یا کو دونوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا اعتراض، جیسے میں نے مثال دی، پاکستان سے کوئی آپ کو پکارے آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سن سکتا ہے؟ ہاں۔ معلوم ہوا دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہوا، بشر کا نہیں۔ اب بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں بشر تو ہیں، آپ لباس بشریت میں تشریف لائے، اگرچہ ہم اصل کے اعتبار سے آپ کو نور تسلیم کرتے ہیں، ہمارے نبی کی اصل نور ہے، وہ لباس بشریت میں دنیا میں تشریف لائے، لیکن بشر تو تسلیم کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، معترض یہ کہتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جو صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے آپ اسے رسول کے لیے ثابت کریں گے تو یہ کفر و شرک ہو جائے گا۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے آقا نعمت معلم اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے فتاوی رضویہ میں بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تو دور کی آواز سنتا ہی نہیں، اس لیے کہ پہلے وہ چیز ثابت کرو جس سے اللہ دور ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حبیب جب یہ آپ سے آپ کے رب کے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتاؤ کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، بے شک میں تو بہت قریب ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور کی آواز نہیں سنتا، دور کی آواز سننا تو ہمارے نبی کا خاصہ ہے، ہمارے نبی سن سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو قریب کی آواز سنتا ہے۔ اور دوسری بات، ہمارا اعتقاد و اعتماد نبی کے سننے پر نہیں اللہ کی قدرت پر ہے۔ توجہ رکھیے،
ہمارا اعتقاد و اعتماد اللہ کی قدرت پر ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہزاروں میل دور کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچا دے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی امتی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہماری آواز کو اپنے حبیب کے کانوں تک پہنچاتا ہے, اور جب پہنچاتا ہے تو وہ سن بھی لیتے ہیں. بتائیے اللہ کی قدرت پہ کوئی اعتراض ہے تو مان لیجئے, تو ماننا پڑے گا. اور یہ دلیل کس نے دی, یہ عقیدہ کس نے بیان کیا, آپ کو حیرت ہوگی. ایک مکتبہ فکر ہے جس کو ہم گمراہ تسلیم کرتے ہیں, ان کو ایک بڑا وہ مانتے ہیں رشید گنگوہی. اس کا ایک فتاوی ہے, فتاوی رشیدیہ مجموعہ ہے. اس میں یہ کوشچن ہوا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کے ساتھ ندا دینا جائز ہے دور سے. تو اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. اس نے کہا کہ اگر کوئی یہ اعتقاد و اعتماد رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے آواز نبی کریم کے کانوں تک پہنچاتا ہے تو نبی سن لیتے ہیں, تو دور سے ندا کرنے میں کوئی حرج نہیں, بالکل جائز. ہم کہتے ہیں ذرہ برابر اختلاف نہیں, ذرہ برابر اختلاف نہیں. ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا رب اپنے حبیب کے کانوں تک ہماری آواز کو پہنچا دیتا ہے, اور پہنچاتا ہے تو ہمارے حبیب دور کی آواز کو سن بھی لیتے ہیں. بتائیے کوئی ہے گرفت کا پہلو اس میں؟ نہیں, بالکل شفاف عقیدہ ہے, بالکل شفاف. ہمارے رب کی قدرت پہ ہمیں اعتماد ہے. دیکھیے آج موبائل کی ایجاد نے, اور میں کہتا ہوں سائنسی ایجادات نے جتنی تقویت عقائد اہل سنت کو عطا فرمائی, کسی کے عقیدوں کو نہیں دی. لوگ کہا کرتے تھے نبی کیا جانے دیوار کے پیچھے کیا ہے, الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد نے بتا دیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, ہم بتاتے ہیں. اللہ کی توفیق سے ہی ہوا نا. انہوں نے کہا ہزاروں میل دور کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے, لائیو میچز سیٹلائٹ نے ایسا چیز سامنے کر دی, سائنسی ایجاد نے ایسی چیز سامنے لا کر رکھ دی. آپ یہاں بیٹھے امریکہ میں لائیو میچ ہو رہا ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. آپ نیٹ کے اوپر بیٹھ گئے, لائیو چیٹنگ ہو رہی ہے, ویڈیو چیٹنگ آپ کر رہے ہیں. ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا آدمی اس کی آواز بھی سن رہے ہیں, اس کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. موبائل کی ایجاد, پاکستان سے کوئی آپ کو کال کرے ہزاروں میل دور, وہاں ملایا, یہاں بیل ہوئی, آپ نے اٹھایا اور گفتگو شروع ہو گئی. ایک عام شخص تو موبائل کے ذریعے ہزاروں میل دور کی آواز سن لے, اور ہمارے نبی اپنے رب کی قدرت کے ذریعے بھی نہ سن سکے. تعجب کی بات ہے. تو اس لیے یہ بالکل غلط خیال ہے, وسوسہ غلط ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دور سے سننا ثابت کریں گے تو شرک و بدعت ثابت ہوگا. کوئی شرک و بدعت نہیں ہے. آئیے اس طرف مختصر عرض کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں, اس پر دلیل عرض کی. نمبر 2, آپ پوری کائنات کو ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ہتھیلی. میں بالاختصار عرض کر رہا ہوں, اس لیے تھوڑا میں شارٹ وے میں بیان کروں گا. یہ بھی ہم نے خود نہیں بیان کیا, یہ ہم نے خود کو نظریہ قائم نہیں کیا. ہمارے نبی نے بتایا, اور اللہ کا حکم تھا کہ جو نبی بتائے اس کو لے لو, تو ہم نے لے لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت, یہ حدیث ہے, ابن ماجہ سیاہ ستہ کی روایت ہے. آپ نے شاید فرمایا کہ ان اللہ زوال لی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا, تو میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا, اس کے مغربوں کو بھی دیکھ لیا. سمیٹ کے حبیب کے سامنے پیش کر دیا, سب کچھ دیکھ لیا, ملاحظہ فرمایا. شاید آپ کے ذہن میں سوال بیدار ہوگا, یہ تو ایک معجزہ تھا نا, ظہور پذیر ہوا, ختم. یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی صفت بھی ہے؟ یہ قرآن سے ثابت ہوا. ہم کہتے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہوا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے حبیب ہر آنے والی گھڑی فضائل و کمالات و برکات و انعامات کے اعتبار سے پہلی گھڑی سے آپ کے لیے افضل ہے. اور افضلیت انعام کے رہنے میں ہے, چھن جانے میں نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تحفہ دے کر واپس لے لیا, یہ بالکل ایسا ہے جیسے قے کرنے کے بعد اس کو چاٹ لینا, وومیٹنگ کر کے خود چاٹ لینا اس کو, کتنا گندا یہ فیل ہوگا. لہذا اس سے فقہاء اسلام نے نکالا کہ چونکہ سرکار نے ایک قبیح چیز کے ساتھ مشابہت دی ہے, لہذا تحفہ دے کر واپس لینا مکروہ تحریمی ہے, حرام کے نزدیک ہے. جب یہ ثابت ہو گیا تو اس طرف آئیے, اللہ نے اپنے حبیب کو کچھ دیا تو واپس کیسے لے سکتا ہے؟ جو چیز وہ اپنے بندوں کے لیے پسند نہ کرے, اپنے حبیب کے ذریعے اتنی سخت وعید فرمائے کہ حرام ہے تمہارا تحفہ دے کے واپس لینا, تو یاد رکھیے کہ جو بری صفت مخلوق کے لیے ناجائز ہے, خالق کو اس سے پاک ماننا فرض ہے.
ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو اس سے پاک ماننا فرض، تحفہ دے کے واپس لینا ہمارے لیے برا قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ کو اس سے پاک ماننا فرض، لہٰذا اللہ نے جو اپنے حبیب کو دیا وہ دینے کے لیے ہی دیا تھا، رکھنے کے لیے دیا تھا، واپس لینے کے لیے نہیں۔ تو ہمارے سرکار کے پاس جو صفت ہے وہ دائمی صفت ہے، وہ کبھی واپس لینے کے لیے نہیں دی گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دور سے آپ آواز سن لیتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ہے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ عرض کی اللہ و رسولہ اعلم۔ توجہ چاہوں گا، کیا کہا؟ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ سرکار نے جواب میں یہ نہیں فرمایا خبردار ایک صفت میں مجھے اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، رسول کیا جانے، نہیں۔ اور جملہ بھی کیا بولا؟ اللہ و رسولہ اعلم۔ عالم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل وہ اسم ہوتا ہے کہ جس ذات پر بولا جائے گا، گویا کہ آپ ثابت کر رہے ہیں کہ اس میں کوئی وصف دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اعلم مانے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جاننے والا۔ صحابہ نے اللہ کو بھی زیادہ جاننے والا قرار دیا، نبی کو بھی زیادہ جاننے والا قرار دیا، اور ساتھ ملا کر ذکر کر دیا۔ نبی کریم نے اس سے منع نہ فرمایا، نبی کریم کا منع نہ فرمانا اس کے جواز کی دلیل ہے، کیونکہ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں کہ نبی پر فرض ہے کہ کسی ناجائز چیز کو دیکھے یا سنے تو اس سے منع کرے، اور اگر نبی خاموش رہے گا تو گویا کہ آپ کی خاموشی اس کے جواز کی دلیل ہوگی۔ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں اصطلاح میں۔ تو نبی کریم نے خاموشی اختیار فرمائی، اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں غنی کر دیا، اللہ اس کے رسول نے فضل فرمایا، اللہ اس کے رسول حفاظت فرماتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں جب اسکول جاتا تھا میری نانی مجھے رخصت کرتے ہوئے کہتی تھی جا بیٹا اللہ اس کے رسول تیری حفاظت فرماتے۔ بڑے خوش عقیدہ لوگ ہوا کرتے تھے، بے شک ان کی دعاؤں کی برکت ہے، آپ بزرگوں کے قدموں کی برکت ہے کہ بے شک حفاظت ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ چلے ضمن ایک علمی بات عرض کر دیتا ہوں، بہت ضروری ہے۔ وصف علم میں صحابہ نے اللہ تعالی رسول کا ساتھ ذکر کیا۔ کوشچن بیدار ہوتا ہے کہ یہ شرک کیوں نہیں ثابت ہوا؟ علم اللہ کے لیے بھی ثابت کیا ایک وصف، اور وہی رسول کے لیے بھی ثابت کیا، تو شرک کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیں آپ دیکھتے ہیں، دیکھنا ایک وصف ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، آپ کہیں گے جی ہاں، تو جو وصف آپ نے اللہ کے لیے ثابت کیا وہ اپنے لیے بھی کر لیا، آپ کافر و مشرک ہو گئے۔ بولے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ارے لا ولا ولا قوت نہیں ہوئے، بات کریں ہو گئے، اللہ آپ کہیں گے نہیں ہوئے، اور میں پوچھوں گا کیوں نہیں ہوئے؟ ہاں اب آپ سوچیں گے یار کیوں نہیں ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں 4 فرق ہے، اگر ان 4 فرقوں کو ملحوظ رکھا جائے تو کفر و شرک ثابت نہیں ہوتا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیکھنا قدیم ہمیشہ سے، ہمارا غیر قدیم۔ اللہ کا ذاتی یعنی اسے کسی نے نہیں دیا، ہمارا عطائی، اللہ کا عطا کردہ۔ اس کا لامحدود، ہمارا محدود۔ اس کا غیر فانی، ہمارے دیکھنے پہ فنا ممکن۔ جب یہ 4 فرق ہو گئے تو کفر و شرک ہمارا۔ پر یہی 4 فرق نبی اور اللہ کے لیے کوئی صفت ثابت کرنے میں ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، نبی کا غیر قدیم۔ اللہ کا ذاتی، نبی کا عطائی۔ اللہ کا لامحدود، نبی کا محدود۔ اللہ کا غیر فانی، نبی کے علم پر فنا ممکن لیکن کبھی واقع نہیں ہوگی۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی کے علم پر فنا ممکن لیکن واقع کبھی نہیں ہوگا۔ ایک چیز ممکن ہے لیکن ضروری نہیں کہ وقوع پذیر بھی ہو۔ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے میں یہ مائک اٹھا کے بھائی کے سر پہ مار دوں، پاسبل ہے، میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا میں جرأت کروں گا؟ نہیں۔ ایک چیز ممکن ہے وقوع پذیر نہیں ہو رہی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حنیف بھائی کو جوش چڑھ جائے اور یہ مائک اٹھا کے میرے سر پہ مار دیں۔ بھائی ممکن تو ہے، ہلکا سا مائک اٹھا کے مار سکتے ہیں لیکن کیا ماریں گے؟ نہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز ممکن ہو تو واقع بھی ہو جائے، لہذا نبی کے علم پر فنا کا وقوع ممکن تو مانا جائے گا تاکہ علم الہی میں اور علم نبی میں فرق ہو جائے۔ لیکن ہم کہیں گے اللہ نے خود فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے، لہذا علم کبھی چھینے گا نہیں۔ یہ
4 فرق ملحوظ رکھیے. صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک چٹان کی آواز تھی جو آج سے 70 سال پہلے 70 ایئرز پہلے جہنم میں گرائی گئی تھی. یہ آج اس کی تہ میں پہنچی ہے, تم نے اس کی آواز سنی. جہنم کی گہرائی میں ایک چٹان, چھوٹا کنکر نہیں, چٹان کتنی رفتار سے گری ہوگی, اور 70 سال تک سطح زمین پر بیٹھ کر نہ صرف اللہ کا نبی سن رہا ہے بلکہ آپ کے قدموں کی برکت سے صحابہ کرام بھی سن رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے حبیب آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے افضل. تو جو آج سے 70 سال پہلے سطح زمین پر بیٹھ کر, آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے سطح زمین پر بیٹھ کر جہنم کی گہرائی میں 70 سال تک گرنے والی چٹان کی آواز سن رہا ہے, اگر اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, تو کون سے تعجب کی بات ہے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا کی قسم ہمارے نبی نہ صرف آواز سن رہے ہیں بلکہ ہمارے دلوں میں موجود خطرات پر بھی آگاہ ہیں. سرکار نماز پڑھاتے تھے, بعض لوگوں نے رکوع میں تھوڑی سی کوتاہی کی. یہ حدیث ہے مدارج النبوت میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ایسے پیچھے بھی دیکھتے تھے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رکوع سجود صحیح کیا کرو, اور پھر ارشاد فرمایا واللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم. خدا کی قسم نہ مجھ پر تمہارا خشوع و خضوع مخفی ہے اور نہ تمہارے رکوع و سجود پوشیدہ ہے. خشوع و خضوع ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنا, خوف خدا رکھ کر نماز پڑھنا, اس کو خشوع و خضوع کہا جاتا ہے. عاجزی, ذلت, انکساری کے ساتھ نماز ادا کرنا, اور یہ قلب کی کیفیت ہے. نبی کریم بقسم فرما رہے ہیں کہ تمہارے قلب کا خشوع و خضوع مجھ پر مخفی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو ایک وقت میں ہزارہ مقامات پہ پہنچ سکتے ہیں. قبر میں سوال ہوتا ہے. تیسرا سوال ما كنت تقول في حق هذا الرجل, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. علماء ارشاد فرماتے ہیں لفظ حاذا استعمال ہو رہا ہے. حاذا الرجل, حاذا اس میں اشارہ ہے جو کسی قریب کی چیز کے لیے اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور وضع کے اعتبار سے اس کی وضع ہوئی ہے محسوس مبصر کے لیے. محسوس اسے کہتے ہیں جس کو آپ ٹٹول کر محسوس کر سکیں, اس کا احساس کر سکیں. ویسے تو حواس خمسہ ہیں, 5 حواس ہیں, لیکن یہاں احساس سے مراد چھو کر محسوس کر لینا, اور مبصر اسے کہتے ہیں جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہوں. اب حاذا نے کیا کمال کیا ہے اس مقام پہ, اور نبی کریم کے استعمال نے کیا کمال کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بالکل قریب ہیں, امتی چاہے تو ٹچ بھی کر لے اور آپ کو ملاحظہ بھی کر رہا ہو. اور ایک وقت میں دنیا میں سینکڑوں لوگ مرتے ہیں اور نبی کریم سب کی قبر انور میں تشریف لاتے ہیں, باعث الہی تشریف لاتے ہیں اور کرم فرماتے ہیں. تو اس لیے ہم نے عقیدہ رکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں چاہیں پوری کائنات میں جہاں چاہیں ہزارہ مقامات پہ جا سکتے ہیں. اس کے بعد آخری چیز, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہاتھ بڑھا کر جہاں سے کوئی چیز اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں, چاہے تو کوئی چیز دینا چاہیں دے سکتے ہیں. اس کے لیے ابو داؤد کی روایت, سیاہ ستہ کی اور بھی کئی مستند کتابوں میں یہ روایت موجود. سورج گرہن کے سرکار نماز پڑھا رہے ہیں, نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, ہاتھ اٹھایا پھر نیچے کر لیا. نماز ختم ہوئی, صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے نماز میں ایک ایسی ادا فرمائی کہ ایسی ادا آج سے پہلے نہیں دیکھی. آپ سے پوچھتا ہوں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی کتاب میں یہ لکھ دے کہ نماز میں نبی کا خیال لانا معاذ اللہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے, کیا ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. میں آپ کے والد کے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ کے والد کا نماز میں خیال لانا گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے بدتر ہے. آپ کو اذیت ہوئی, تکلیف ہوئی, برا محسوس ہوا نا, یار مفتی صاحب ٹھیک ہے نماز میں بغیر خیال نہ لیں لیکن گدھے اور بیل کے ساتھ ملا رہے ہیں آپ, یہ مناسب نہیں. اور اس نے جرأت یہ کی کہ نبی کو ملایا, اور جب سوال ہوا کہ ایسا کیوں کیا گیا تو جواب کیا ہے, ہم نے اس لیے ایسا لکھا کہ اگر گدھے اور بیل کا خیال نماز میں آئے گا تو بغیر تعظیم کے آئے گا, اور نبی کا خیال دل میں لاؤ گے تو تعظیم کے ساتھ آئے گا. نماز میں اللہ کی تعظیم مقصود,
جب اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی تعظیم. تو جس نماز میں اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے اس میں نبی کی تعظیم آ جائے گی تو یہ شرک تعظیم ثابت ہو جائے گا. تعظیم کا شرک یعنی اللہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ نبی کی بھی تعظیم. آپ غور کیجئے. میں آپ سے اس پوچھتا ہوں اور یہ دلیل ہے, اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر نماز میں نبی کا خیال تعظیم کے ساتھ لانا منع ہوتا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوتی کہ حبیب اپنے امت سے فرما دیجئے کہ نماز میں کوئی ایسی آیت مت پڑھنا جس میں نبی کا ذکر کیا گیا. اس لیے کہ نبی کا جب بھی خیال آئے گا تو دو جہت سے آ سکتا ہے, تعظیم یا توہین. تعظیم یا توہین, اجتماع ضدین محال, ارتفاع ضدین محال, دونوں کے ساتھ یا ایک کے ساتھ ضرور آئے گا. بتائیے جب نبی کا خیال دل میں آئے گا توہین کے ساتھ آئے گا؟ نہیں, تعظیم کے ساتھ ہی آئے گا. ہمیں آیات پڑھنے کی مطلقاً اجازت دے دی گئی, لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود یہ مشیت ہے کہ آیت پڑھ کے نبی کی تعظیم کو قلب میں لا سکتے ہو. اور واضح سنیے, التحیات پڑھنا واجب ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. بتائیے توہین کے ساتھ خیال آتا ہے؟ نہیں, تعظیم کے ساتھ. اور یہ لفظ کہنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم یہ ہوا مشیت و ارادہ الہی یہ ہے کہ نماز میں اللہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب کی تعظیم بھی لائی جائے. تو پھر یہ کفر و شرک کیسے ہو سکتی ہے؟ جو چیز ارادہ الہی ہو, جو مشیت الہی ہو, اسے کفر و شرک کہنے والا اپنا ایمان بچا سکتا ہے؟ اسے فکر کرنی چاہیے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا, صلی اللہ آپ نے ہاتھ اٹھائے نیچے کیا, سرکار نے منع نہیں فرمایا کہ میرا خیال کیوں لا رہے ہو, میری طرف کیوں دیکھا, بلکہ جواب دیا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے جنت دکھائی گئی, میں نے اس میں گچھا لگا ہوا دیکھا تو چاہا کہ اسے توڑ کر تمہارے لیے لے آؤں. پھر اس خیال سے رک گیا کہ اگر زمین پر لے آیا تم قیامت تک کھاتے رہو گے, کبھی ختم نہیں ہوگا. بس یہی آخری بات ہے, انشاءاللہ میں ختم کرتا ہوں. غور کیجئے, سرکار نے فرمایا میں نے نگاہ اٹھائی جنت نظر آئی. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا, عرض کیا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھائی, آپ کی نگاہ آسمان کو پھاڑ کے ساتوں آسمانوں کو جنت تک پہنچ گئی, اتنی دور کوئی بشر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں. صحابہ کرام نے خاموشی سے سنا. معلوم ہوا کہ نبی نے یہی عقیدہ سکھایا تھا کہ نبی نگاہ اٹھائے تو جنت تک نگاہ پہنچ سکتی ہے. پھر یہ بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو, میں بغیر ان کی اجازت کے جیب میں ہاتھ ڈال دوں, کیا کہلائے گا؟ چوری یا ڈاکہ کہلائے گا, نہیں کہلائے گا؟ اور یہ ارادہ چوری کا ارادہ, ڈاکے کا ارادہ کہلائے گا. اگر جنت ہمارے نبی کی نہ ہوتی تو آپ کا ہاتھ بڑھانا کم از کم چوری کا ارادہ تو ضرور کہلاتا. اور ماذ اللہ ثم ماذ اللہ, نبی چوری کا ارادہ نہیں فرماتا. معلوم ہی ہوا کہ جنت نبی کی ہے, جو چاہے اتار کر لے. پھر سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاتھ تو بڑھایا تھا صحابہ, جنت بہت اونچی تھی, بے خودی میں ہاتھ تو اٹھا دیا, پھر اپنی معاذ اللہ کم مائیگی کا احساس مجھے ہاتھ واپس لانے پر مجبور کر گیا. نہیں, نبی کریم نے فرمایا کہ میں نے ہاتھ بڑھایا, پھر اس خیال سے نیچے لے آیا کہ زمین پر اگر وہ گچھا آ گیا تم قیامت تک کھاتے رہو گے, ختم نہیں ہوگا. کیونکہ جنت کی نعمت میں فنا نہیں ہے, کھائیں گے پھر پورا, کھائیں گے پھر پورا, کھائیں گے پھر پورا. تو کافر اس کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے, اور یہ غیبی معاملہ ہے, اور غیب دیکھ کر جو ایمان لائے وہ ایمان معتبر نہیں ہوتا. اس لیے سرکار نے فرمایا میں نیچے نہیں لایا. معلوم ہو نیچے لا تو سکتے تھے. تو جو نبی آج سے 1500 سال پہلے سطح زمین پہ کھڑے ہو کر جنت کی نعمت زمین پہ لا سکتا ہے, آج 1500 سال بعد اس کی قوتوں کا عالم بڑھ جانے کے بعد اگر اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ پوری دنیا میں ہاتھ بڑھا کر جو نعمت دینا چاہے دے سکتا ہے, تو کیسے کفر و شرک ہو جائے گا. اور آپ کہیں گے چلیں یہ تو ایک گچھے کی بات تھی نا, نعمت دینا یہ نبی کریم کیسے کر سکتے ہیں؟ آخری روایت, حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے غلام ہیں. نبی کریم جب تہجد میں کاشان اقدس سے باہر آتے تو آپ لوٹا اور مسواک ادباً پیش فرماتے. سخت سردیوں کی رات ہے, سرکار باہر تشریف لائے, لوٹا مسواک پیش کی, یہ خدمت بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گئی. اور تاریخی الفاظ ہیں, سرکار نے فرمایا سل ربیعہ, مانگ کیا مانگتا ہے. یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ سے مانگ کے مشرک ہونا, میں تو اللہ سے مانگوں گا. اللہ کے خزانے میں کون سی کمی ہے کہ رسول کے پاس مانگنے جاؤں, اللہ کو چھوڑ کے رسول کے پاس آ جاؤں؟ نہیں. سوال کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی. اور سننے والا کون ہے؟ ایک صحابی, خوش عقیدہ صحابی.
عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو ربیعہ جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہے. سبحان اللہ. سوال بھی کیا کیا ہے, دریا رحمت جوش پر ہے.